اس لیے توحید بیان نہیں ہو سکتی جب تک شرک کو رگڑا نہ لگے. جب تک شرک کا رگڑا نہ لگائے قرآن، توحید کا مقصد سمجھ نہیں آتا. اس لیے فرمایا دو ایتیں ہیں اکٹھی ہیں بھی سورہ نساء میں. توجہ چاہوں گا، آج تقریر کرنے کے میں موڈ میں ہی نہیں، ایک مسئلہ سمجھا کے اجازت چاہوں گا. دو ایتیں ان کی ابتدا ایک ہے. ایک میں ذکر کیا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، فرمایا کائنات کے لوگوں پکی بات ہے اللہ نہیں معاف کرے گا ان یشرک بہ، اس کے ساتھ شرک کرنا، شریک ٹھہرانا، ویغفر ما دون ذالک لمن یشاء، اس کے نچلے درجے کے گناہ جس کے لیے چاہے گا معاف کر دے گا، لیکن شرک کو معاف نہیں کرے گا. یہی عنوان یہ آیت دو مقام پہ ہے سورہ نساء میں. ابتدا ایک ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذالک لمن یشاء، اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا، اس کے نچلے گناہ جو چاہے گا معاف کر دے گا جس کے لیے چاہے گا. ایک مقام پہ یہی تمہید رکھ کے آگے ذکر کیا من یشرک باللہ فقد افترا اسما عظیما، فرمایا جس نے شرک کیا اس نے بہت بڑا اسم عظیم گھڑا ہے، افترا کیا ہے. اور دوسرے مقام پہ ذکر کیا من یشرک باللہ، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا فقد ضل ضلالا بعیدا، وہ گمراہ ہوا دور کی گمراہی. پہلے تو یہ فرق سمجھو، ایک مقام پہ قرآن کہتا ہے جس نے شرک کیا اس نے بہت بڑا بہتان گھڑا، افترا کا لفظ ذکر کیا، اور دوسرے مقام پہ ضلال بعید کا لفظ ذکر کیا کہ وہ بڑا گمراہ ہے، وہ راستے سے بڑا چوک گیا. یہ دونوں فرق کیوں ہیں؟ ابتدان آیت کا ابتدا ایک ہے، آخر میں فرق کر دیا. علامہ آلوسی بغدادی رحمت اللہ علیہ اس مقام پہ تفسیر روح المعانی میں فرماتے ہیں اللہ نے فرق اس لیے کیا، پہلی آیت جہاں افترا اسمن عظیمہ ذکر کیا، یہ مولوی مشرکوں کا رد کیا. کس کا رد کیا؟ مولوی مشرکوں کا. شرک مولوی بھی کرتا ہے، شرک عوام بھی کرتی ہے. اور جہاں ضلالم بعیدہ ذکر کیا وہاں عوام کا شرک ذکر کیا. فرق یہ ہوتا ہے مولوی شرک کرتا ہے جان بوجھ کر، مولوی شرک کرتا ہے اپنے پیٹ کی وجہ سے، مولوی شرک کرتا ہے اپنی عوام کے ہدیے چندے وصول کرنے کی وجہ سے. اور جو عوام شرک کرتی ہے بھول بھلیکھے نال، بھول پائے کے اور بھول کر، اور یہ بیچارے شرک کو عشق سمجھ کے، محبت سمجھ کے، حق سمجھ کے کرتے ہیں. اور جو مولوی مشرک ہے وہ جان بوجھ کے شرک کرتا ہے. اس لیے مولوی اپنے شرک کے لیے دلیلیں بھی گھڑتا ہے. افترا، اس لیے وہاں لفظ ذکر کیا افترا کا. افترا کا مطلب ہوتا ہے جان بوجھ کر کسی چیز کو گھڑ لینا، بنا لینا. تو جہاں مولویوں کا شرک قرآن نے بیان کیا وہاں لفظ افترا کا ذکر کیا. جہاں عوام کا شرک بیان کیا وہاں لفظ ضلال کا ذکر کیا. ضلال کا مطلب ہوتا ہے بھول بھلیک کے جڑا رستے تو اتر جاتا. یا اللہ پھر بنے گا کیا؟ مولوی جہنم میں جائیں گے؟ فرمایا نہیں، جہنم میں دونوں جائیں گے، عوام بھی مولوی بھی. یہ اعلان دونوں کے لیے، مولوی مشرک ہو ان اللہ لا یغفر، اللہ اس کو بھی معاف نہیں کرے گا. کوئی جٹ مشرک ہو، عوام مشرک ہو، اس کو بھی اللہ معاف نہیں کرے گا. اور
دونوں کے لیے حکم ذکر کیا، جہاں علم کا فرق نہیں، کیونکہ مسئلہ توحید وہ مسئلہ ہے جو عقل بھی اسی کی شہادت دیتا ہے، اور فطرت بھی توحید کی دائی ہے، عقل بھی توحید کا دائی ہے، اور دلائل فطرت بھی، کتاب فطرت بھی مسئلہ توحید پہ دلیل ہے۔ اللہ نے فرما دیا دونوں کی بخشش نہیں، مولوی مشرک ہو تب بھی لا یغفرو، عوام مشرک ہو تب بھی لا یغفرو، یہ شرک والا گناہ یہ معاف نہیں ہوگا یا اللہ۔ پھر فرمایا من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جس نے شرک کیا اللہ نے اس پہ جنت کو حرام کر دیا۔ مشرک پر جنت، یہ ہے پیغام مصطفیٰ، میرے محبوب کا پیغام ہے، اور بشکل قرآن اور مقام پہ قرآن بولا۔ اللہ کے محبوب بیعت کر رہے ہیں، مرشد اعظم، مرشد کائنات، آج کا پیر بھی بیعت کرتا ہے، اور آج کا ڈاکو یہ بھی بیعت کرتا ہے، امام کائنات بیعت کر رہے ہیں۔ اور یہ بیعت کس کی ہے؟ بیعت بھی مومنین کی، اہل ایمان کو بیعت کرتے ہیں۔ اذا جاءک المؤمنات، میرے محبوب جب ایمان والی بیویاں تیرے پاس آئیں، مومنات، ان کی بیعت کرتے وقت سب سے پہلا شرط بیعت کی، پہلی شرط جو محمد الرسول اللہ کو مرشد مانتا ہے، بالفاظ دیگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرید بننے کی سب سے پہلی شرط قرآن نے ذکر کی۔ میرے محبوب بیعت اس بات پہ ہو، اللہ یشرکنا باللہ شیئا، اللہ یشرکنا باللہ شیئا، رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، شیئن، صنمن نہیں، صرف صنمن، حجرن نہیں، شیئا، کسی نبی کو، کسی ولی کو، کسی امام کو، کسی زندہ کو، کسی مردہ کو رب کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرانا۔ یہ سب سے پہلی بیعت لی جا رہی ہے، اور ان سے لی جا رہی ہے المؤمنات، جو ایمان والی بیویاں ہیں۔ اللہ کے محبوب کو حکم ہوا، میرے محبوب آپ کے حلقے ارادت میں آپ کے امتی اور مرید بننے کی سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ سبحان اللہ۔ مرید محمد بننے کے لیے شرط ہے لا یشرکنا باللہ شیئا۔ اور قرآن دیکھو، پورا قرآن بھرا ہے، اور مسئلہ یہی بیان ہو رہا ہے، عنوان بدل رہے ہیں، مسئلہ یہی ہے کہ رب کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرانا، کیونکہ مشرک انسان اس قابل نہیں کہ وہ رب کا نام لے، مشرک انسان اس قابل نہیں کہ وہ اللہ کے گھر میں آ سکے۔ کیا سمجھتے ہو؟ مشرک اس قابل، اس لیے فرمایا حضرت علی کو بھیجا، پہلے حضرت ابو بکر صدیق کو، پھر ساتھ حضرت علی کو۔ علماء اشکال میں پڑ گئے کہ ابو بکر صدیق کو بھیجا حج کا امیر بنا کے، آپ خود نہیں گئے، نامی ہجری ہے، آپ حج پہ تشریف نہیں لے گئے، فرمایا میں نہیں آتا، ابو بکر صدیق تو جا، اور جا کے وہاں ایک اعلان کرنا ہے۔ پہلے صدیق کو امارت دی، پھر حضرت علی کو پیچھے سے بھیجا۔ سوال پیدا ہوا، جب امیر ابو بکر صدیق تھے، حضرت علی پیچھے سے کیوں گئے اعلان کرنے کے لیے؟ علماء نے اس کے 10 جواب لکھے، لیکن سب سے بہتر 2 وجہ معلوم ہوتی ہے۔ سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ سورہ توبہ میں فضائل ابو بکر صدیق کا بیان ہے، اور یہ اعلان سورہ توبہ میں تھا، تو حضرت علی کو، حضرت صدیق کو امام بنا کر بھیجا۔
اس لیے بھیجا حضرت علی کو وہاں پر مکبر اور اعلان کرنے والا بنا کر بھیجا تاکہ صدیق کی عمارت میں علی سورہ توبہ پڑھ کے کائنات کو بتلائے کہ علی وہ ہے جو ابو بکر صدیق کے قرآن پڑھ کے فضائل بیان کرنے والا ہے۔ فضائل صدیق بیان کرنے کے لیے علی کو بھیجا۔ اور نمبر 2 اس لیے بھیجا کہ حضرت علی پیغمبر کوئی کام اپنی مرضی سے نہیں کرتا، اوپر سے حکم آیا علی کو بھیج۔ میرے رب کو پتا تھا کہ اس امت کے مشرک زیادہ نام علی کا لیں گے اور علی علی کہ اس کا نام لیں گے اور علی کے نام کے نعرے لگائیں گے، اس لیے فرمایا علی تو جا اور جا کے اعلان کر۔ حضرت علی آتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں، حج کے موقع پہ علی شیر خدا اعلان کرتا ہے قرآن پڑھ کے، اور فرمایا اے لوگوں انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم ھذا۔ اے کائنات والو انما المشرکون نجس، مشرک پلید ہیں، خبردار وہ مشرک اس سال کے بعد عامہم ھذا وہ اللہ کے گھر میں نہیں آ سکتے۔ کیا خیال ہے؟ مشرک مسجد میں، بول ذرا، مشرک مسجد میں، اللہ فرماتے ہیں مشرک میری مسجد میں آنے کے قابل نہیں ہے، تو مشرک امام بنانے کے قابل۔ اللہ فرماتے ہیں مشرک میری مسجد میں نہیں آ سکتا، فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، مشرک مسجد حرام میں آ نہیں سکتا۔ توجہ ہے؟ میری مسجد میں یا اللہ اپنی بنا لے۔ فرمایا ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، ما کان للمشرکین، مشرکاں نو ڈھک دے ہی نہیں، مشرکاں نے گل سجدی نہیں کہ وہ مسجدیں بنائے، مساجد وہ بنائے۔ من آمن باللہ، جو میری توحید کا قائل ہو، مسئلہ توحید مانتا ہو، اللہ نے فرمایا مشرک مسجد بنا بھی نہیں سکتا، مشرک میری مسجد میں آ بھی نہیں سکتا۔ کہ تو کی کر دے؟ مشرک کو امام بناتا ہے کہ نہیں؟ اونچا ذرا بول۔ اب جو مشرک کو امام بناتا ہے، خدا کی قسم جیسے مشرک عند اللہ مردود ہے، مشرک کا مقتدی اس سے بڑھ کے عند اللہ مردود ہے۔ یہ سارا نے پیچھے چھکی ہمیں خیر ساری گل نہ سن سے لگتے تو جنت جہنم دا دروگا بنے، تیری گل نہ سن سے ہیں، ایمان کی قربانی دے رہا ہے اور ان کے پیچھے نماز دے، انہاں دے جنازے بول ذرا۔ توحید و سنت کے اس اجتماع کا کیا فائدہ اگر آپ کو پیغام محمد مصطفیٰ نہ پہنچے؟ مشرک کا جنازہ نہیں، مشرک کے پیچھے نماز نہیں، یہ قرآن کہہ رہا ہے ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، مشرک مر گیا ہے، اتنا جملہ نہیں کہہ سکتے اللہ بخشیش، اللہ اس کی مغفرت کرے، اتنا جملہ نہیں کہہ سکتا۔ اور آج کا توحیدی کہلوانے والا یہ بھی کہتا ہے سیاسی جنازہ ہے، مجبوری ہے، سیاست کی مجبوری ہے، برادری کی مجبوری ہے، پڑوس کی مجبوری ہے، رشتہ داری کی مجبوری ہے۔ اللہ نے فرمایا بلاؤ کانو الی قربا، سکا پیو مر گئے، مباحث اس کا جنازہ نہیں پڑھ سکتا، ہو بے مشرک باپ مر جائے، بھائی مر جائے، اس کا جنازہ نہیں، اگر پھر بھی جنازہ مشرک کا
اس کا یا اس کے پیچھے نماز مشرک کے پیچھے کعبہ کے رب کی قسم یہ خدا کے ساتھ بھی فراڈ ہے، توحید کے ساتھ بھی فراڈ ہے، اور محمد مصطفیٰ کے ساتھ بھی فراڈ ہے۔ توجہ ہے؟ ہوں تو ذرا سبحان اللہ ڈھیلی ہو گئی تھی۔ ہاں توجہ کر، توجہ۔ ایک آیت آپ سنتے ہیں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ کہ مولوی کیا بیان کرتے ہیں؟ اس آیت کا مطلب ہے پہلے سجے پیرے جوتی باندھے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تے کھانا انج کھامے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کبھی نہیں دیکھا۔ یہ آیت آئی کہاں؟ اس آیت کا نزول کیا ہے؟ اوے ملا، اس لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کا مفہوم یہودیوں کی طرح بدل دیا، کھانے پینے پہ لگایا، کپڑے پہننے پہ لگایا، مسجد میں داخلے پہ لگایا، سونے اٹھنے پہ لگایا۔ کعبہ کے رب کی قسم کبھی تو وہ آیت ہی دیکھ لیتا۔ یہ قرآن میں آئی کس مقام پہ ہے؟ قرآن مقدس میں یہ آیت آئی، میرے محبوب تلوار لے کر مشرکوں کے مقابلے میں کھڑے، تلوار لے کر مشرکین کے مقابلے میں کھڑے ہیں۔ اس مقابلہ کرتے ہوئے بظاہر تھوڑی سی ہزیمت ہوئی، جس ہزیمت کی وجہ سے صحابہ کے پاؤں اکھڑنے لگے، لیکن امام کائنات اس میدان میں ڈٹ گئے اور آپ نے اعلان کیا، میں عبد المطلب کا پوتا ہوں، اور یاد رکھو میں اللہ کا نبی ہوں، نبی میدان نہیں چھوڑا کرتا۔ اللہ کے محبوب جب ڈٹ گئے اور دشمن کے مقابل، مشرک کے مقابل تلوار اٹھا کے، مسواک نہیں تلوار، تسبیح نہیں تلوار، وہاں سونے کا مقام نہیں تھا، اٹھنے کا مقام نہیں تھا، مشرک کے ساتھ لڑنے کا مقام تھا۔ وہاں اللہ نے فرمایا، اے میرے نبی کے صحابہ، جس طرح میرا رسول توحید کے دشمنوں کے خلاف لڑا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ توجہ ہے؟ یہ آیت ایک مقام پہ نہیں ہے، سورہ تحریم میں آ جائے، وہاں پر بھی آیا، اسی کو کھولا، فرمایا لقد کانت لکم اسوۃ حسنۃ، بولو، فی ابراہیم، یہ وہی اسوہ حسنہ ہے، فی ابراہیم، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اس کی تحریف کرنے والا قرآن تجھے چھوڑے گا نہیں۔ قرآن نے اسوہ حسنہ کی وضاحت کر دی، فرمایا کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، حضرت ابراہیم جو ان کے ساتھ مباحث تھے، ان کی زندگی میں اسوہ حسنہ ہے۔ اللہ وہ کیا اسوہ حسنہ ہے؟ فرمایا ابراہیم پیغمبر نے میں برسر میدان اعلان کر دیا، بدا بیننا و بینکم العداوۃ والبغضاء۔ اوے مشرکو، اوے قبر کے پجاریوں، اوے گھوڑے کے پجاریوں، اوے تعویذوں کے پجاریوں، اوے دھاگوں کے پجاریوں، اوے کاغذوں کے پجاریوں، اوے اکابر کے پجاریوں، سن لو، بیننا بدا بیننا و بینکم العداوۃ، ظاہر ہو گئی، بدا نکھر کے رڑے تے چڑھ گئی، سامنے آ گئی، بیننا و بینکم العداوۃ، ہمارے درمیان تمہارے درمیان العداوۃ، دشمنی، صرف دشمنی نہیں، بل بغضاء، بغض بھی آ گیا۔ معلوم ہوندے جب تک مشرک دا بغض دل وچ نہیں آیا، اللہ دے کاغذات مباحث نہیں بن سکتا۔ مشرک کی دشمنی نہیں آئی، مباحث نہیں،
العذاب، قرآن نہ ہو میں ذمہ دار ہوں. قرآن کہتا ہے بدا بیننا و بینکم العذاب، العذاب دشمنی آ گئی، اور صرف دشمنی نہیں بل بغضاء، بغض بھی آ گیا، بغض آ گیا. اور یہ کب تک رہے گا؟ ابدا، قیامت تک، ابدا، جب تک زمانہ ہے. اور مشرکو تمہارے ساتھ دشمنی ہے، تمہارے ساتھ بغض ہے، تمہارے ساتھ ہمارا بغض آ گیا. اور یہ کب تک رہے گی بیزاری؟ فرمایا حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، جب تک ایمان نہیں لاتے. کس بات کے ساتھ؟ صرف یہ ایمان نہیں، اللہ خالق کے، اللہ مالک کے، اللہ رازق کے، اللہ نے آسمان بنایا، اللہ نے زمین بنائی. یہ جملہ تو ٹھیک ہے، لیکن ابو جہل بھی مانتا ہے، عتبہ شیبہ بھی اتنی توحید مانتا ہے. یہ نہیں ماننا پڑے گا تو مینو باللہ وحدہ، جب تک اس کی توحید کو نہیں مانتے اس وقت تک دشمنی ختم نہیں ہو سکتی. مولوی ہاتھ سے تینا بڑا مشکل، تسی گل کرو، انہاں دی تو مجبوری ہے. احتیاطن کتا بلا رلا ملا رہا، جب تک یہ رلا میں نہیں کہہ لے اس کھوڈے چ منہ دے سے تے کہہ لے اس کھوڈے. علامہ عصمت اللہ خان صاحب ملتانی، علماء دیوبند، علماء جمعیت اشاعت التوحید والسنت، نعرہ تکبیر. بے شک نعرے لا گئے نا، میں اپنا مسئلہ پورا کر کے تھوڑی جان چلی. توجہ کر، توجہ میرے والے پاسے. کدے ساڈے مواحد سیدھے ہو بنے نا، اے تھوڑے کوڑ وال کڈن دی ضرورت ہے. کسے دا منہ ابھے تے کسے دا لمے تے، کوئی مولوی کسے دے تلے تے کوئی کسے دے تلے، کوئی کہنو چندہ لمن واسطے الہ العالمین سمجھ رہی ہے تے مشکل کشا سمجھ رہی ہے، اور اتو لیبل توحید دا تے تلے کاچھے تے رام رام، اور تلے سارا کچھ ایک کے. نہ میرا بھائی اسوۃ حسنہ، یہ بھی اسوہ حسنہ ہے. تیرا اسوہ حسنہ جتی تک پہنچے، اتنے بھی اسوہ حسنہ حضرت ابراہیم ایمان والے. کیا بدا بیننا و بینکم العذاب والبغضاء ابدا، ہمیشہ کے لیے. حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، حتیٰ کہ ایمان لاؤ باللہ وحدہ، اکیلے اللہ کے ساتھ، مطلب ہے اس کی توحید کے ساتھ. اس وقت تک یہ دشمنی رہے گی. میرے دوستو عرض کر رہا، اس کائنات میں سب سے بڑا جرم، سب سے بڑی عظیم جو مخالفت رسول اور دشمنی رسول وہ شرک کرنا ہے. شرک سے بڑا جرم اس کائنات میں کوئی نہیں. اللہ کے محبوب سے پوچھا گیا ایو ذنب اکبر، کون سا گناہ بڑا ہے؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا یہ سب سے بڑا گناہ ہے، اس سے بڑا جرم کوئی نہیں. بس آخری بات، شرک کہتے کس کو؟ شرک کیا ہے؟ ایک بات ذہن میں رکھ لو، مشرک کبھی نہیں مانے گا میں مشرک ہوں، آج کا بھی اور مکے کا بھی. اٹھاؤ مسلم شریف، ابو جہل جیسا شریف مشرک، ابو جہل جیسا بزرگ مشرک، وہ بھی کہتا ہے، اٹھا مسلم طواف کرتے ہوئے کہتا ہے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک، لا شریک لک، اللہ تیرا شریک کوئی نہیں. ابو جہل کہہ رہا ہے ایسا شریف مشرک
وہ بھی کہتے ہیں اللہ تو وحدہ لا شریک ہے، اللہ کے بعد اللہ شریکن ہوا تملک ہوا ما ملک، یہ تو صرف وہ ہیں جن کو تو نے طاقتیں بخشی ہیں، جنہیں تو نے عزت دی ہے، صرف ہم ان کو پکارتے ہیں۔ ابو جہل اور قیامت کے دن جب ساری دنیا سچ بولے گی، مشرک وہاں پر بھی جھوٹ بولے گا۔ اللہ فرماتے ہیں مشرک جب گرفتار ہوگا اور کہے گا واللہ ربنا ما کننا مشرکین، قسم اللہ کی جو ہمارا رب ہے، ما کننا مشرکین، ہم تو مشرک نہیں تھے، ہم شرک نہیں کیا کرتے تھے۔ مشرک اپنے آپ کو مشرک نہیں مانتا۔ شرک کس چیز کا نام ہے؟ آپ ذرا سن میرا بھائی، شرک کی حقیقت کیا ہے؟ قرآن نے بھی بیان کی، میرے محبوب نے بھی بیان کی، اور چونکہ آج مزاج بن گیا ہے جب تک بزرگ نہ پیش کیے جائیں لوگ قرآن پہ بھی اعتماد نہیں کرتا، سنت پہ بھی اعتماد نہیں کرتا۔ چلو بزرگوں سے شروع کر لیتے ہیں کسی طریقہ سے مان۔ شاہ عبد القادر محدث دہلوی ابھی دیوبند بھی نہیں بنا، بریلی بھی نہیں بنا، اس سے پہلے کے محدث شاہ عبد القادر، حوالہ ان کا دے رہا ہوں، ورنہ یہی بات شاہ ولی اللہ نے لکھی، شاہ عبد العزیز نے لکھی، امام رازی نے تفسیر کبیر میں لکھی، سید محمود آلوسی نے روح المعانی میں لکھی، شیخ عبد القادر جیلانی پیران پیر الفتح الربانی میں لکھی، غنیت الطالبین میں لکھی، اور بھی 14 صدیوں کے اکابر یہ بات لکھ گئے۔ میں حوالہ پیش کر رہا ہوں شاہ عبد القادر محدث دہلوی کا، اور دیوبند سے پہلے، بریلی سے پہلے قرآن مقدس کے حاشیے پر شاہ عبد القادر لکھتا ہے کہ پہلے مسلمان اور مشرک کے درمیان رشتہ ناتا جائز تھا، لا تنکحوا المشرکات، یہ آیت اتری، یہ رشتہ ناتا ختم ہو گیا۔ فرمایا مرد یا عورت میں سے کسی نے شرک کیا نکاح ٹوٹ گیا، یہ شاہ عبد القادر کا حاشیہ ہے، نکاح ٹوٹ گیا۔ اور شرک یہ ہے کسی نبی ولی کے متعلق یہ نظریہ رکھنا کہ یہ میری ہر بات جانتا ہے، یا میرے بھلے یا برے کا مختار ہے، یا اللہ کی کسی صفت میں کسی غیر کو شریک کرنا یہ شرک بنتا ہے۔ فرماتے ہیں عورت شرک کرے تب بھی نکاح ٹوٹ گیا، مرد شرک کرے تب بھی نکاح ٹوٹ گیا۔ تو شرک کا خلاصہ کیا نکلا؟ اللہ کے کسی خاصے میں کسی مخلوق کو کیا کرے؟ اونچا بول ذرا، کیا کرے؟ شریک کرے۔ اللہ والی صفت کسی مخلوق کے فرد میں مانے۔ اب قرآن سے پوچھ اللہ کی صفت کیا ہے اور مشرک کیسے ہوتے ہیں؟ سب سے بڑا مشرک اور سب سے بڑا شرک ابتدا سے لے کے آج تک جو مشرکوں نے کیا وہ مسئلہ سما والا شرک ہے۔ سارا شرک کا مدار مسئلہ علم غیب، غیر کے لیے ماننا، یہ بھی شرک، غیر کے لیے تصرف ما فوق الاسباب ماننا، یہ بھی شرک۔ لیکن یہ دونوں شرک جہاں اکٹھے ہوتے ہیں، دونوں کا جو ہیڈ کوارٹر بنتا ہے وہ ما فوق الاسباب، کسی نبی ولی کے بارے میں سننے کا نظریہ رکھنا، ما فوق الاسباب سماعت کا نظریہ رکھنا، یہ ایسا شرک کا گھنٹہ گھر ہے کہ ہر قسم کا مشرک یہاں آ کر بھائی بھائی بن جاتا ہے۔ اللہ کرے آپ کو سمجھ آ جائے۔ اور بھی بڑا شرک ہے۔ اب ذرا قرآن سے پوچھ، اللہ نے جمع کیا، اور جمع کیسے کیا؟ فرمایا میرا محبوب تیرا پیغام قرآن ہے، قرآن نیچے آ رہا ہے، اور آیا فی لیلۃ مبارکۃ، آیا برکتوں والی رات میں یہ قرآن اوپر سے نیچے آیا۔ یا اللہ اس نے مسئلہ کیا بیان کیا؟ فرمایا قرآن مسئلہ یہ بیان کر رہا ہے انہ هو السمیع،
इन्नहु हुवस समी, ओए कायनात वालो, मा फौकल असबाब, सुनने वाला, इन्नहु हुवस समी, सिर्फ अल्लाह ही है, अल्लाह के सिवा मा फौकल असबाब, पुकारों को सुनने वाला कोई नहीं। कुरान मुकद्दस ने यही मसला जिक्र किया और इसी मसले को काबतुल्लाह की बिना रखते हुए जनाब इब्राहिम जब खतीब मांग रहे थे वहां पर भी जिक्र किया, इन्नका अंतस्समी, अल्लाह तू ही है, अस्समी मा फौकल असबाब, पुकारों को सुनने वाला, इन्नका अंतस्समी, तेरे सिवा कोई नहीं, अस्समी। और यही मसला था जब इमाम कायनात मेराज पे गए, वापस आए, फरमाया सुबहान अल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही, चलते चलते कुरान कहता है इन्नहु हुवस समी, इन्नहु हुवस समी, कुरान ऊपर से नीचे आया, मसला यही, इन्नहु हुवस समी, महबूब नीचे से ऊपर गए, मसला यही लाए, इन्नहु हुवस समी। इब्राहिम काबा पे खड़े होके बुनियाद पे मसला यही बयान करते हैं, इन्नका अंतस्समी। उलमा जानते हैं जहां हसर वाला माना है, जहां ये माना नहीं कि तू सुनने वाला है, माना क्या है, इन्नका अंतस्समी, सुनने वाला तू ही है, तेरे सिवा कोई नहीं, इन्नहु हुवस समी, सुनने वाला वो अकेला है, उसके सिवा कोई नहीं। और ये बार बार हसर का मजमून आया, बस आखिरी बात समझो ताकि मसला समझ आ जाए। अब झगड़ा ये है, मौलवी कहते हैं दूर से सुनना अल्लाह की सिफत है, तवज्जो है, दूर से सुनना, जरा हौसले से समझ लो, दूर से सुनना किसकी सिफत है, अल्लाह की। इसलिए कहते हैं अगर कोई तलागंग से समा का कायल है वो तो मुशरिक है, तलागंग से समा का कायल क्या बनेगा, मुशरिक। और कोई मदीने से कायल है तो वो मुसलमान है। एक मिनट, एक जल्दबाजी न कर, वो मुसलमान है। ईमान से जरा समझो मसला। तो हासिल क्या निकला कि दूर से सुनना किसकी सिफत है, अल्लाह की। इसलिए कहते हैं अगर तलागंग से कायल है वो तो मुशरिक है, और जो करीब से कायल है वो मुसलमान है। क्यों? क्यों? इसलिए कि दूरों सुनना अल्लाह की सिफत है। अगर दूर से सुनने का कायल है वो मुशरिक बन जाएगा, जो करीब से कायल है वो मुसलमान रहेगा। मैंने कहा मौलवी साहब डंडी न मार, कुरान से पूछ और दोगलापन छोड़ दे। कब्र परस्त के सामने तू भी पढ़ता है नानु अकरबो इलैया मिन हब्लिल वरीद, अल्लाह दूर है ही नहीं। जब अल्लाह दूर नहीं तो दूर से सुनना खुदा की सिफत कैसे बन गई, और जहां से समा का कायल मुशरिक कैसे बन गया? जरा सोच तो सही, अल्लाह दूर है ही नहीं। नानु अकरबो इलैया मिन हब्लिल वरीद, और कुरान ने कहा इज़ा सअला का इबादी अन्नी फइन्नी करीब उजीबु दावत दा, और कुरान बोला इन्नहु समीउन करीब, इन्नहु समीउन करीब। करीबों सुनना अल्लाह दी शान है, करीब से सुनना अल्लाह की सिफत है। फिर सवाल ये है, सुन आप भी रहे हैं और करीब बैठे हैं, और करीब से सुनना भी अल्लाह की सिफत हो, फिर आपका सुनना अल्लाह का सुनना ये तो बराबर हो गया। सुनते आप भी हैं, सुनता अल्लाह भी है, फिर तो एक जैसा हो गया, शिरक हो गया। फरमाया नहीं, कायनात वालो लैसा कमिस्लिही शै वहुवस समी, लैसा कमिस्लिही शै वहुवस समी। सुनते आप भी हैं, सुनता अल्लाह भी है, लेकिन फरमाया अल्लाह की तरह तुम नहीं सुन सकते। लैसा कमिस्लिही शै, जहां लैसा कमिस्लिही के बाद हुवस समी जिक्र करके रब ने बताया सुनते तुम भी हो, सुनता अल्लाह भी है, तुम्हारा सुनना और है,
اس کا سننا اور ہے. کیوں؟ اگر کوئی سائنس پڑھا ہے وہ بھی توجہ کرے. طبیعات کا مسئلہ، اگر کوئی شریعت پڑھا ہے، شرع عقائد کا مسئلہ، جلالی کا مسئلہ، عقائد کی کتابوں کا مسئلہ، پہلے یہ سمجھ بندہ کیسے سنتا ہے. پہلے یہ سمجھ بندہ کیسے سنتا ہے. بندے کے سننے کے 5 اسباب ہیں. تم سن رہے ہو، تمہارے سننے کے کتنے اسباب ہیں؟ 5. پہلا سبب آواز ہے، جس کو مولوی کہتے ہیں صوت، آواز. نمبر 2 ہوا. نمبر 3 ہوا اس صوت کو قید کرے. آواز کی لہریں، ہوا پہ سوار ہوں. 3 نمبر 4 وہ آواز جو ہوا کی لہروں کو اٹھانے والی ہے وہ تیرے کان کے سوراخ تک پہنچے. ایک زندہ آدمی ہے، گاڑی کے شیشے بند ہو گئے، باہر کا شور وہ نہیں سن رہا، وہاں آواز بھی ہے، ہوا بھی ہے، ہوا اس آواز کو اٹھانے والی بھی ہے، لیکن وصول نہیں. وہ ہوا متکیف اس کے کان تک پہنچی نہیں، یہ نہیں سن سکتا. اور 5واں سبب ہے کہ اندر جو پٹھا ہے اس میں روح ہو، پورے جسم میں روح ہو، کان کے پٹھے میں روح نہ ہو، وہ بہرا ہے، وہ نہیں سنتا. جسم کے اندر روح ہے، کان کے پٹھے میں نہیں، وہ بہرا ہے، نہیں سن رہا. بندہ سنتا ہے. 5 اسباب ہیں. آواز 1، ہوا 2، ہوا کا آواز کی لہروں کو اٹھانا، یہ 3، پھر اس ہوا کا کان تک پہنچنا، یہ 4، اور کان کے اندر پٹھے میں روح کا ہونا، یہ 5. یہ ہے جعل نہ ہو سمیع بصیرہ کی شان. جعل میں اسباب ہوا کرتے ہیں، جعل نہ، اس لیے فرمایا انسان کو ہم نے سمیع بنایا. کیا مطلب؟ اسباب کے ساتھ اسے سننے کی قوت دی. یہ اسباب ہوں گے آدمی سنے گا، اسباب نہیں سنے گا. اور اللہ کیسے سنتا ہے؟ لیسا کمثلہ شیء وہو السمیع، وہو السمیع. اسی پر بغداد کے مفسر سید محمود آلوسی نے لکھا، اور شرح عقائد والے تفسیرانی نے لکھا، دیگر علماء نے لکھا کہ اسباب العلم ثلاثۃ للخلق ثلاثہ. فرمایا یہ اسباب خالق مخلوق کا فرق یہ ہے، مخلوق وہ ہے جس کی ہر صفت اسباب کے ساتھ ہے، اور الہ وہ ہے جس کی ہر صفت ما فوق الاسباب ہے. اگر مخلوق میں اسباب سے بالا تر کوئی صفت مانے گا، اسی کا نام بنے گا مشرک، اسی کا نام بنے گا. تو خلاصہ کیا نکلا؟ دور سے سننا اللہ کی شان نہیں، اللہ دور ہے ہی نہیں. ما فوق الاسباب سننا یہ رب کا خاصہ ہے. اور اگر کسی نبی ولی کے متعلق ما فوق الاسباب سننے کا عقیدہ رکھا، قریب سے رکھا تب بھی مشرک، دور سے رکھا تب بھی مشرک، زندہ کے لیے رکھا تب بھی مشرک، میت کے لیے رکھا تب بھی مشرک، کسی کے لیے رکھا تب مشرک. اور موت کے بعد دنیا کے احوال، ان کا تعلق ما فوق الاسباب سے بن جاتا ہے. جب آدمی مر جائے جہان بدل گیا، مکان بدل گیا، اور سارے زمان بدل گیا. مرنے کے بعد انقلاب تام ہے، اس لیے مرنے والا اس سے دنیا غیب کے درجے میں ہے. اب کوئی عادتاً موت کے بعد کسی نبی کے سما کا قائل ہو، کسی ولی کے سما کا قائل ہو، شریعت کی بولی میں، اصطلاح اسلام میں اس کا نام ہے مشرک. خیال کرو، ہمارے مولویوں کو بھی فکر کانپ جاتے ہیں. یہ بھی کہتے ہیں جو غیر کے لیے علم ما فوق الاسباب مانے وہ تو جی مشرک ہے، جو تصرف ما فوق الاسباب مانے وہ بھی ہوا مشرک، اور جو سما ما فوق الاسباب مانے وہ ہمارا بھائی ہے، وہ مشرک نہیں ہے. لیکن دو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا،
رب کی توحید میں ڈنڈی نہ لگا، فریاد نہ کر۔ الہ اس کو کہتے ہیں جس کی کوئی صفت، کوئی شان تحت الاسباب نہیں ہوتی، اور عبد اس کو کہتے ہیں جس کی ہر صفت، ہر شان تحت الاسباب ہوا کرتی ہے۔ اس لیے ما فوق الاسباب جاننا یہ خاصہ ہے رب کا، ما فوق الاسباب پکڑنا یہ خاصہ ہے رب کا، ما فوق الاسباب عزت ذلت کا مالک ہونا یہ خاصہ ہے رب کا، ما فوق الاسباب بگڑیاں بنانا یہ خاصہ ہے رب کا، ما فوق الاسباب حاضر و ناظر ہونا یہ خاصہ ہے رب کا، صفت ہے رب کی، اور ما فوق الاسباب پکاروں کو سننا یہ خاصہ ہے رب کا۔ اگر رب کے سوا کسی ہستی کو ما فوق الاسباب اس کے لیے علم مانے تب مشرک، حاضر و ناظر مانے تب مشرک، ما فوق الاسباب امور میں اس کو پکارے تب مشرک، اور کسی زندہ مردہ نبی ولی شہید پیر امام فقیر کسی کے لیے ما فوق الاسباب سننے کی طاقت مانتا ہے، ما فوق الاسباب عادتاً سبا مانتا ہے، بھامے نیڑوں بھامے دوروں ما فوق الاسباب مانتا ہے۔ کعبہ کے رب کی قسم یہی وہ مشرک ہے جس کے ساتھ جہاد کرنے کے لیے امام کائنات اس کائنات میں تشریف لائے، اسی شرک کو مٹانے کے لیے امام کائنات اس کائنات میں تشریف لائے۔ وقت میرا پورا ہو گیا، وما علینا الا البلاغ۔ ماشاءاللہ۔